انصاف نیوز آن لائن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ دنوں لال قلعہ کے فصیل سے جو وزیر اعظم نریندر مودی کا جو خطاب ہوا، وہ خطاب کئی معنوں میں تاریخی نوعیت کا تھا۔ پہلا یہ کہ وزیر اعظم مودی نے 100 منٹ سے زیادہ طویل تقریر کی، اور یہ گزشتہ 80 سالوں میں، گزشتہ 79 ایئرس میں سب سے لمبی تقریر تھی لال قلعہ کی فصیل سے۔ تو جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ہیں اتنی لمبی تقریر کسی نے نہیں کیا ہے۔ سوال یہ الگ ہے کہ لمبی تقریر کرنا زیادہ بہتر ہے یا مختصر تقریر کرنا زیادہ بہتر، اس بحث میں ہم نہیں پڑیں گے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے ایک حصے میں انہوں نے بہت ہی جوشیلے انداز میں کہا کہ اس بھارت میں دراندازی جو ہے، انفلیٹر، گھسپیٹیا خطرہ بن گیا ہے، اور یہ گھسپیٹیے جو ہیں ہمارے ماں، بہنوں، بھائی، نوجوانوں کی روزی روٹی، نوکری پر حملہ کر رہے ہیں، اور ایک سازش کے تحت اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے گھسپیٹیوں کی جانچ کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا۔ اس بیچ میں جو بہار میں جو 24 جون کو جو ایس آئی آر کا عمل شروع ہوا، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ بنگلہ دیشی، نیپالی یا بھوٹانی شہری کی شناخت کرنے کے لیے، ان کی آئیڈینٹی کرنے کے لیے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ ایس آئی آر شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد گزشتہ جو ایک مہینے کے اندر 24 جون سے لے کر 24 جولائی تک وہاں ایس آئی آر کا عمل ہوا، اور اس کے بعد 65 لاکھ لوگوں کے نام نکال دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کا نام کیوں نکلا؟ یہ اہم بات ہے کہ گزشتہ سال 2024 میں جب لوک سبھا الیکشن ہوا، اور اس کے 5 مہینے کے بعد ہی نومبر میں مہاراشٹر میں اسمبلی انتخاب ہوئے، اس میں اسی 5 مہینے کے فرق سے 40 لاکھ لوگوں کے نام کا اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ کچھ نام کا اضافہ کچھ فطری طور پہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن بہار میں آبادی بڑھنے کے بجائے آبادی گھٹ رہی ہے۔ 65 لاکھ لوگوں کا نام نکال دیا گیا۔ کئی سوالات کھڑے ہوئے۔ ایک انہی سوالوں کے بیچ میں لوک نیتی CSDS ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے ایک سروے کیا ہے۔ سروے کرنے اس کا ایک سروے کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایس آئی آر کے آنے کے بعد راہل گاندھی نے جو الزامات عائد کیے ہیں، اس الزامات کو بہار کی پبلک اور ملک کے عوام کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے۔ لیکن اس سروے کا دوسرا حصہ آیا ہے۔ اس دوسرے حصے میں یہ سروے جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر بھارت میں دستاویز کی جانچ کی جائے گی، اگر بھارت میں شہریوں کے دستاویز کی جانچ کی جائے گی، ہر ایک ناگرک سے کہا جائے کہ تم ثابت کرو کہ تم بھارتی شہری ہو، بھارت کے سٹیزن ہو، تمہارا باپ بھارت کا تھا، تمہاری ماں بھارت کی تھی، یہ ثابت کرو، تو یہ ثابت کرنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ اور اس سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ یہ سوال بنایا گیا تھا۔ یہ اس بنیاد پر سروے کیا گیا، اور سروے کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ مختلف اسٹیٹ سے ایک نمونہ جمع کر کے اس نتائج میں جو سامنے آئے ہیں وہ بہت ہی بھیانک آئے ہیں۔ اگر آج کی تاریخ میں بھارت کے تمام شہریوں کے دستاویز کی جانچ کی جائے گی، اور اس بنیاد پر لوگوں کے ووٹر رائٹ اور دیگر جو شہری رائٹ وہ دیے جائیں، تو سروے کے رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ اپنے ووٹنگ رائٹ سے اور شہری حقوق سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے ہوں گے کہ بھارت میں سٹیزن شپ کا کوئی ایک کارڈ نہیں ہے۔ ہم سب نے آدھار کارڈ کو مل کر لائن لگ کر بنایا، جو ہر ایک شہری کے پاس ہے، لیکن آدھار کارڈ آپ کے شہری ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ الیکشن کمیشن ووٹر لسٹ میں نام جاری کرنے کو لے کر شامل کرنے کے لیے آدھار کارڈ، پین کارڈ، راشن کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ جو ہر ایک شہری کے پاس ہوتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ الیکشن کمیشن سے کہا کہ آدھار کارڈ کو ثبوت کے طور پر لے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو مانا نہیں۔ جو سپریم کورٹ نے ہدایت نہیں دیا تھا، حکم نہیں دیا تھا، مشورہ دیا تھا، اور بہت ہی شدت کے ساتھ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ کریں۔
ہم جانچتے ہیں کہ اگر بھارت میں کون کون دستاویز، سروے میں بتلایا گیا ہے کہ شہری لوگوں کے پاس آسانی سے دستاویز مل جائیں گے، جو لوگ شہری علاقے میں رہتے ہیں، اور اسی طرح سے اقتصادی اعتبار سے جو لوگ مضبوط ہیں ان کے پاس بھی زیادہ دستاویز مل جائیں گے۔ اسی طرح سے جو اپر کلاس ہے ان کے پاس بھی مل جائے گا، لیکن جو شیڈول کاسٹ ہیں، شیڈول ٹرائب ہے، مائنورٹی ہیں، بیکورڈ کلاسز ہیں، ان کے پاس دستاویز آسانی سے نہیں ملے گا۔ سروے کا چارٹ دیکھیے سب سے جو کامن ہے کارڈ وہ آدھار کارڈ ہے۔ سروے میں بتلایا گیا ہے کہ شیڈول کاسٹ کے پاس یعنی ہر 100 میں سے 98 فرد کے پاس 98 شیڈول کاسٹ کے پاس آدھار کارڈ ہے۔ اسی طرح سے شیڈول ٹرائب قبائلی آدیواسی ان میں ہر 100 میں سے 99 لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے، اور ادر بیکورڈ کاسٹ جو ہے جس میں جو بیکورڈ کلاسز ہیں ان کے 100 میں سے 100 لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے، اور جنرل نارملی طور پہ جو ادر بیکورڈ اپر کلاس کے لوگ ہیں ان کے 100 میں سے 99 کارڈ ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ آدھار کارڈ جو کامن ہے اس کو الیکشن کمیشن یا آپ کا کوئی جب آپ سے کہا جائے گا کہ آپ سٹیزن اپنا ثابت کیجئے اپنی شہریت کو، وہ نہیں ملے گا۔ اب آئیے پین کارڈ تو کہا ہے کہ شیڈول کاسٹ کے پاس، ایس سی کے پاس ہر 100 میں سے 58 لوگوں کے پاس، شیڈول ٹرائب کی حالت کچھ بہتر ہے، ان کے 83 مطلب 100 میں سے 83 لوگوں کے پاس ہے۔ ادر بیکورڈ کلاسز جو ہے ان کے 100 میں سے صرف 79 لوگوں کے پاس پین کارڈ ہے۔ اسی طرح سے جنرل 99 جنرل میں 100 میں سے 90 لوگوں کے پاس کارڈ، یہ بھی آپ کی شہریت کا ثبوت نہیں ہے۔ اب ہے پاسپورٹ کو شہریت کا ثبوت مانگا ہے، مطلب جو الیکشن کمیشن جو بہار میں SIR کر رہا ہے، اس SIR میں پاسپورٹ کو تسلیم کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ آدمی دکھاتا ہے کہ پاسپورٹ ہے اس کے پاس تو وہ اس بنیاد پر اس کا نام ووٹر لسٹ میں آ جائے گا۔ اب دیکھیے شیڈول کاسٹ میں سے 100 میں سے صرف 5 آدمی کے پاس 100 میں سے صرف 5 آدمی کے پاس پاسپورٹ ہے۔ شیڈول ٹرائب کی حالت اور خراب ہے، 4 آدمی کے پاس 100 میں سے 4 آدمی۔ ادر بیکورڈ کاسٹ میں سے 100 میں سے 16 آدمی، اور جنرل اپر کلاس جو ہے ان کے 100 میں سے 22۔ اب آئیے 10ویں کا سرٹیفکیٹ بھی مانگا گیا ہے اس SIR میں۔ شیڈول کاسٹ میں سے 46 100 میں سے 46 لوگوں کے پاس ہے، شیڈول ٹرائب کے 51، بیکورڈ کلاس کے 64 اور جنرل میں 72۔ پاسپورٹ اور کلاس 10 کا سرٹیفکیٹ جو ہے SIR میں تسلیم کیا گیا ہے۔ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ یہ 100 میں سے 48 لوگوں کے پاس ہے، شیڈول ٹرائب کے 44 لوگوں کے پاس ہے، بیکورڈ کلاس کے 54 اور جنرل جو ہے 56۔ اب NRC ڈاکومنٹ ہے، NRC ڈاکومنٹ یہ ہو گیا وہاں آسام والوں کے پاس، چونکہ آسام میں حال ہی میں NRC ہوا ہے تو اس لیے ہر ایک آدمی کے پاس وہاں شیڈول ٹرائب کے پاس 95، شیڈول کاسٹ کے پاس 95، 100 میں سے 95، شیڈول ٹرائب میں 99 اور بیکورڈ کلاس میں 96 اور جنرل میں 95 ہے۔ یہ NRC کو آسام کے تعلق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فورسٹ رائٹ سرٹیفکیٹ، جنگل کا آدیواسیوں کو جنگل کا جو رائٹ ملتا ہے وہ شیڈول ٹرائب میں سے 7، شیڈول ٹرائب کے 9 اور بیکورڈ کلاس کے 9 اور یہ جنرل میں 6، یہ بہت کم ہے۔ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ اس معاملے میں شیڈول ٹرائب کی حالت زیادہ بہتر ہے، وہ 33، 100 میں 33، شیڈول ٹرائب 26، بیکورڈ کلاس 33 اور جنرل 28۔ اب آئیے لینڈ ہاؤس الاٹمنٹ سرٹیفکیٹ، کتنے لوگوں کے پاس زمین ہے، تو یہ 100 میں سے 31 لوگ کے پاس شیڈول کاسٹ میں زمین کا سرٹیفکیٹ ہے، یا جو سرکار نے زمین الاٹمنٹ کیا اس کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس۔ شیڈول ٹرائب کی حالت زیادہ بہتر ہے، ان میں 100 میں سے 59، بیکورڈ کلاس کی حالت اور خراب ہے، 100 میں سے 41 اور جنرل میں 51۔ اب دوسرا حصہ جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ
شہری ہونے کے لیے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ مانگا گیا ہے کہ اپنے برتھ سرٹیفکیٹ دیجیے، آپ اپنا دیجیے. اور اسی طرح سے اگر آپ 80 کے بعد پیدا ہو، پھر اپنے 80 سے اگر آپ 90 کے بعد پیدا ہو، اپنے والدین کا بھی سرٹیفکیٹ دیجیے. تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کے سروے میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے. تو شیڈول ٹرائب، شیڈول کاسٹ کے صرف 25 لوگوں نے 100 میں سے 25 لوگوں نے کہا کہ میرے پاس ہے. شیڈول ٹرائب کے 39، او بی سی 33، جنرل میں 40. مطلب بھارت کے زیادہ تر شہریوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس تو ہے برتھ سرٹیفکیٹ لیکن آفیشیلی نہیں ہے. اور زیادہ تر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس اپنے والدین کا نہیں ہے. اب اپنا تو ہے لیکن میرے والد کا نہیں ہے. اسی طرح سے 18 سال کے پلس لوگ جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے. تو صرف شیڈول کاسٹ میں 100 میں سے 13 لوگوں نے جو 18 سال سے پلس ہیں ان نوجوانوں نے کہا کہ میرے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے. ایس ٹی میں 15، او بی سی میں 17 اور جنرل میں 23. لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس میں بھی زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس اپنے والدین کا نہیں ہے. کسی کسی کا منہ بھی دکھا دینا. کسی صرف وہ لے رہے تو لائٹ ہی تو نہیں ہے. اچھا. ٹیبل نمبر 4 میں یہ پوچھا گیا کہ برتھ سرٹیفکیٹ آف مدر، جس میں سے ایس سی کے 85 یہ ہے، اور اسی طرح سے شیڈول کاسٹ کے اپنے ماں کے داد کا سرٹیفکیٹ یہ بھی زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہے. اب سروے کا ایک حصہ جو ہے اکنومی کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے کہ زیادہ غریب، لوئر، مڈل اور دولت مند. اب دیکھیے جو غریب کے زمرے میں ہیں جو لوگ جن کو غریب قرار دیا، جن کے پاس جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، ان میں سے 99% لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے. لوئر مطلب تو غریب تو ہے لیکن کم سے کم مطلب کچھ کم غریب ہے وہ 100. مڈل کلاس کے پاس 99 اور جو امیر ہے ان کے پاس 100 میں سے 100. آدھار کارڈ میں غریب کے پاس 66، لوئر کے پاس 80، مڈل کلاس کے پاس 89 اور جو دولت مند ان کے 95. اب پاسپورٹ جو اہم سرٹیفکیٹ ہے، آپ کو ایس آئی آر میں نام لانے کے، ایس آئی آر کا حصہ آپ پاسپورٹ دکھلائیں گے تو آپ کا ووٹر لسٹ میں نام آ جائے گا. تو یہ بتا رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، ان میں سے 100 میں سے صرف 4 لوگوں کے پاس. لوئر جو ہے ان میں 100 میں سے 10 لوگوں کے پاس ہے. مڈل کلاس میں سے 100 میں سے 21 لوگوں کے پاس ہے. اور جو دولت مند ہیں ان میں 100 میں سے 47 لوگوں کے پاس ہے. اب دیکھیں ایجوکیشن جو اہم ہے، اب جو زیادہ غریب ہے وہ 100 میں سے صرف 39 لوگوں کے پاس کلاس 10 کا سرٹیفکیٹ ہے. لوئر ہیں، تھوڑا سا اکنامک حالت بہتر ہوئی تو ان میں سے 100 میں سے 61 لوگوں کے پاس ہے. تھوڑا سا اور مڈل کلاس میں آئے تو 100 میں سے 79 لوگوں کے پاس ہے. اور امیر لوگوں میں سے 100 میں سے 91 لوگوں کے پاس 10ویں سرٹیفکیٹ ہے. تو اسی طرح سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کاسٹ سرٹیفکیٹ کا بھی یہی صورتحال ہے. جو جتنا دولت مند ہے اس کے پاس زیادہ دستاویز ہے، کم جتنی غربت بڑھتی چلی جائے گی، دھیرے دھیرے غربت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا دستاویز میں کمی آتی چلی جائے گی. یہی یہاں پر بھی یہ ٹیبل نمبر 6 میں بتلایا گیا ہے جو اکنامک کلاس میں جو غریب ہیں ان میں سے صرف 100 میں سے 23 لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے. تھوڑا سا کم غریب ہے ان میں 100 میں سے 30، مڈل کلاس میں سے 100 میں سے 43 اور دولت مند ہے اس میں 100 میں سے 53 لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے. اور اسی طریقے سے 18 سال سے جو اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں سے زیادہ غریب لوگوں میں سے 100 میں صرف 12 لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے. اور لوئر کلاس میں جو لڑکے ہیں انہوں نے کہا 16، مڈل کلاس کے 22 اور دولت مند میں سے 23. ٹیبل نمبر 8 میں آئی تو اس میں بھی جو غریب ہیں صرف 84 لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ماں کا سرٹیفکیٹ، ماں کے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں. جو غریب لوگ ہیں ان میں صرف 84% لوگوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس سرٹیفکیٹ ماں کا نہیں ہے، باپ کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی سرٹیفکیٹ نہیں، صرف ذات کا سروے نہیں ہے. تو جتنا اس میں بھی اکنامک کلاس میں بھی زیادہ غریب لوگوں کے پاس
बर्थ सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। ज्यादातर जिन लोगों से सवाल पूछा गया उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, और इसी तरह से 22% लोगों ने कहा कि ना हमारे पास पासपोर्ट है ना कास्ट सर्टिफिकेट है। इसी तरीके से 13 लोगों जिन लोगों से सवाल पूछा गया उनमें से 13% लोगों ने कहा कि ना हमारे पास पासपोर्ट है, ना कास्ट सर्टिफिकेट है, ना शेड्यूल कास्ट का कोई दस्तावेज है, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं। इसमें से 5 आदमी ने कहा कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। स्टेट वाइज सर्वे किया गया कि सबसे ज्यादा किस रियासत के पास के रहने वाले लोगों के पास दस्तावेज की कमी है। तो उत्तर प्रदेश में जहां सरकार है वहां 58% लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। आसाम में 1%, आसाम में चूंकि NRC हुआ है इसलिए वहां पर सिर्फ 1% लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। मध्य प्रदेश में 11%, बंगाल में 3% और दिल्ली में 28% लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। इसी तरह से एजुकेशन, नॉन एजुकेशन में भी इसी तरीके से फर्क आया है। एक आखिरी जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो चार्ट आप टेबल नंबर 14 देख रहे हैं, ये पब्लिक का व्यू है, और इस व्यू में बताया गया है कि स्टेज वाइज कि इलेक्शन कमीशन पर जो कराता है इलेक्शन कमीशन, उस कमीशन पर साल ब साल लोगों के एतमाद में कमी आती जा रही है। अब देखिए, आसाम एक ऐसा रियासत था जहां 2019 में लोगों ने कहा, 2019 में 47% लोगों ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते हैं। गौर से देखिए, आसाम में 47% लोगों ने कहा कि भरोसा करते हैं, और लेकिन 2024 में 34, 25 में 35%। केरला जो स्टेट है, केरला में 19 में 57, 24 में 58%, और लेकिन अब केरला के 35% ही लोग कह रहे हैं कि वे इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते हैं। मध्य प्रदेश जहां 2024 में और 23 में बीजेपी बड़ी कामयाबी हासिल की थी, 2019 में लोगों ने कहा, 57% लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे वो भरोसा करते हैं, 57% लोगों ने। लेकिन 24 में आकर 25% लोगों ने कहा कि हम भरोसा करते हैं, और 2025 में सिर्फ 17% मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 19 में 56% लोगों ने कहा भरोसा करते हैं, 24 आते आते 43%, इस वक्त सिर्फ 21% लोग इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते हैं। बंगाल में कुछ हालत बेहतर है। बंगाल में 48% लोगों ने कहा 19 में कि भरोसा करते हैं, 24 में 53% लोगों ने कहा भरोसा करते हैं, और 25 में 42%। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो 2019 में 60% लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते हैं, 2024 में 43%, और अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई है, बीजेपी की हुकूमत है, तो सिर्फ 21% लोग कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करते हैं। इलेक्शन कमीशन पे लोगों का एतमाद दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और ये जो सर्वे है, इस सर्वे से 2-3 बातें अहम सामने आती है। अब तक आपने जो डाटा देखा है, जो टेबल हमने आपको दिखलाया है, उस टेबल से 2 अहम बातें समझ में आती है कि समाजी हैसियत तब्दील होने से, समाजी हैसियत में एक बिरादरीवाद भी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर गुर्बत और अमीरी का भी ताल्लुक है। तो उस जितना आपकी समाजी हैसियत तब्दील होगी, जितना आप लोअर क्लास में चले जाएंगे, चाहे गुर्बत, चाहे वो इकोनॉमिक के एतबार से हो, चाहे वो बिरादरी के एतबार से हो, उसी कदर लोगों के पास डॉक्यूमेंट की कमी है। दूसरी अहम बात यह है कि चूंकि आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत के 98% शहरियों के पास आधार कार्ड है, लेकिन उस 98% उस आधार कार्ड को न शहरियत का सबूत मांगा जा रहा है, न उस बुनियाद पर, आधार कार्ड की बुनियाद पर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं। तो अगर SIR होता है मुल्क भर में, तो इससे न सिर्फ ज्यादातर गरीब लोग पसमानदगी के शिकार, चाहे वो इकोनॉमिक के एतबार से हो, चाहे वो समाजी एतबार से हो, वो इस IR में अपना नाम दाखिल कराने में नाकाम हो जाएंगे, और इससे न सिर्फ आप वोटर लिस्ट से महरूम होंगे, बल्कि आपकी शहरियत भी मशकूक हो सकती है।
آپ کی شہریت پر بھی سوال کھڑا کیا سکتا ہے. تو اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس ڈاٹا کی روشنی میں، لوک نیتی کی اس ڈاٹا کی روشنی میں کیا حکومتیں اپنی پالیسی بدلیں گی؟ کیا آدھار کارڈ کو ایک بنیادی دستاویز کے طور پر تسلیم کیا جائے گا؟ یہ اہم سوال ہے. اب چونکہ آدھار کارڈ کو لے کے، SIR کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے. سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ الیکشن کمیشن سے کہا بھی ہے کہ مشورہ دیا ہے، سختی سے مشورہ دیا کہ آپ غور کریں. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اس کو نہیں تسلیم کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کہتی ہے. لیکن یہ سروے بتاتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس آدھار کارڈ تو ہے، لیکن برتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، لینڈ سرٹیفکیٹ، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کا سرٹیفکیٹ، ذات سرٹیفکیٹ، یہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتیں، جو ریاست جو ہوتی ہے، اسٹیٹ جو ہوتا ہے، وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے ایک رحم ماں کے طور پر ایسا ہوتی ہے. کیا ریاستیں، حکومت، چاہے وہ اسٹیٹ کی حکومت ہو، چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو، اس پورے معاملے کو کس طرح سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ دیکھنا بہت کافی اہم ہوگا. آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن. بہت بہت شکریہ.